اس میں واقعے کو نکل کرتے ہیں کہ امام کیونکہ کنویں کھودا کرتے تھے، دیتے تھے اور ان کو تقسیم کیا کرتے تھے، تو ایک دن تھک گئے تو صحابی تھے، ان کے کہا کہ کھانے کو کہا ہے، تو کوئی سبزی بنی ہوئی تھی، تو امام ساتھ بیٹھ گئے اور وہ لقمہ لیا، تو کہا کہ تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ اس ایک لقمے کے لیے انسان حرام کام کرتا ہے، ایک لقمے کے لیے۔ جذبہ امام علی، امام نے کتنا جذب کیا لوگوں کو، مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کو جذب کیا، دشمن مجبور ہو گئے کہنے پر کہ وہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہلاکت ہے، بغیر مولا کے ہلاکت ہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اسلام بچا ہی اسی نام پر ہے، یا تلوار نے بچایا ہے یا اسی سجدے نے اسلام کو بچایا ہے، اور مولا کے جانے کے بعد انہی کی اولاد نے اسلام کو بچایا ہے۔ اسلام اسی کا ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، نماز سے پہلے اپنا رخ کربلا کی طرف کر کر امام حسین کو سلام کرتے تھے اور پھر نماز شروع کرتے تھے۔ تو پیچھے لوگوں نے پوچھا کہ ایک نیا فتویٰ آ گیا ہے، کہا نہیں، میری نمازیں حسین کی وجہ سے باقی ہیں، کہ اگر وہ امام حسین نے قربانی نہیں دی ہوتی، کام نہ کیا ہوتا، قیام نہ کیا ہوتا، تو میں نماز کہاں سے پڑھتا، کہاں سے پڑھنی تھی نماز، کہاں مسلمان، کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا آج اگر خدا نہ خواستہ کربلا وجود میں نہ آتی تو۔ عزیزان موت، درگزر جس طرح چوتھے امام نے زندگی گزاری سوسائٹی، معاف انسان درگزر کرے اپنی سوسائٹی کے اندر۔ خوب میرے اختلاف ہو سکتے ہیں، میرے نظریاتی ہو سکتے ہیں، مجھے رنجش ہو سکتی ہے کہ وہ میرا حق بھی کھا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن خیر اگر میں تھوڑا سا نیچے آ جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یقین کریں آپ کا کئی کلو خون بڑھ جائے گا۔ مجھے آپ ہر وقت ذہن کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے، بس مجھے کو موقع مل رہا ہے میں اس کو نیچے دکھا دوں، میں اس کو نیچے دکھا دوں، کہیں بیٹھک ہوتی ہے، چار دوست آپس میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بس ایک کو شروع کر دیں، اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا واٹس ایپ پہ اور گروپ پہ، فیس بک پہ، کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی پوسٹ آ گئی تو آپ نیچے شروع ہو جائیں گے اور جواب دے رہے ہیں، اور پھر انسان ایسی ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ جو ناشائستہ ہے کہ ممبر سے آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسی گفتگو ہو رہی ہیں، اور ہیں کون آپس میں دوست، اختلاف کس بات پہ؟ دیکھیں ویسے بھی کبھی بھی ٹیکسٹ جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو مگر وہ کچھ اور جا رہا ہے، وہ کچھ اور جا رہا ہے، آپ اس پہ آپ اختلاف ہے، آپ فون پہ بات کر لیں، بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں۔ مجھے جوان کلاس تھی پچھلے دنوں ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، کہا صاحب کیا کریں، یہ گروپوں میں بعض اوقات مجتہدین کو لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں بعض اوقات۔ میں نے کہا چھوڑ دو، تم چھوڑ دو فی الحال، تو جواب نہ دیں۔ میں نے کہا نہیں دو، میں نے کہا کب تک تم دوسروں کے ڈسکشنز پہ کمٹ کرو گے، کب اپنے آپ کو ریس کرو گے کہ لوگ تم پر کمٹ کریں، اپنے آپ کو اس کمال پر لے کے جاؤ۔ کہتا آپ نہیں کرتے، میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، میں نے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اس پہ ڈسکشن کرو، نہ کہ میں ڈسکشن کروں تم لوگوں کے اوپر۔ اپنے آپ کو ریس، پازیٹیو وائبس کریٹ کرو، محبت کی بات کرو۔ کالا امام صادق، کالا امام جعفر، کالا امام رضا اتنا زیادہ ہے، آپ اس کو بیان کریں، خود بخود سامنے والا صحیح ہو جائے گا۔ خوب ایک آدمی اگر نہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں چاہ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو۔ دنیا کہاں جا رہی ہے عزیزان محترم؟ میں درگزر کیوں ہماری ہونی چاہیے؟ جب ہم درگزر کریں گے نا ہم ریلیکس ہوں گے، میں سٹریس میں نہیں ہوں گا، جب میں سٹریس میں نہیں ہوں گا تو میں کریٹیویٹی کروں گا، یعنی میں کچھ نیا کام کروں گا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، تو پھر میرا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اور ایک درگزر کا نہ فیکٹر ہونا، ہر وقت ایک ذہن کے اندر ایک فائٹ چل رہی ہے، ایک چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو۔ دنیا کو دیکھے کہاں جا رہی ہے، ہمیں کس کام پہ لگا دیا اس نے؟ ہمیں تو اس نے اسی پہ لگا دیا ہے نا کہ وہ یہ ہمارے اپنے جو مسائل ہیں میں ان کو ڈسکس کروں، وہ مجتہدین کے خلاف، یہ فلانا مجتہد، اچھا پھر وہ ماتمی ہے، وہ پھر نمازی ہے، پھر یہ ہماری پوری انرجی اس پہ لگی ہوئی ہے، اور دشمن باہر سے بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہے، بہت آرام سے انجوائے کر رہا ہے۔ وہ ایک پھلجڑی پھینکتا ہے، ہم لوگ ٹھک 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 ٹھک، ایک دوسرے کی بات سننا برداشت نہیں کرتے،
جو ساری زندگی ایک ہی لنگر پہ کھانا کھاتے تھے آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. ایک ہی مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے, ایک ہی کم نمازیں پڑھتے تھے, جماعتیں پڑھتے تھے, ایک سننا پسند نہیں ہے ہم لوگوں کو. او فلانے مولانا آ گئے, لو بھائی ان کو تو سننا نہیں ہے. وہ اپنے گھر کی بات تھوڑی کرے گا آ کے, جو اس کے پاس علم ہے اب جتنا بھی ہے. دیکھیں ہر کوئی تو بہت بڑا عالم تو کوئی بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی ہر آدمی ناقص ہے. میرے اندر آپ کو اگر 4 اچھائیاں نظر آ رہی ہیں تو میرے اندر 15 برائیاں بھی ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھ نظر آ جائیں. اب ایک شاعر بیٹھے ہوئے, اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے زمین پہ یہاں پڑھتے ہیں, ہر جگہ شاعر پڑھتے ہیں, 10 شعر پڑھے بہترین, واہ واہ آپ نے کی. ایک شعر پڑھ دیا ایسا جو آپ کو پسند نہیں آیا, آپ نے سارے شعروں کو بولا یہ تو ایسی ہے. بھائی جب 10 شعر اچھے تھے, ایک اگر سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کے حساب سے نہیں تو آپ اگنور کر دیں. ابھی 5 شعر اس نے نمازوں میں پڑھے, اس پہ پڑھے, ایک ماتم پہ پڑھ دیا, آپ نے بولا لے یہ کیا بات ہے بھائی, جہاں 5 سنے وہاں ایک ماتم کا بھی سن لیں. جہاں اگر اس نے 6 ماتم کے بولے, ماتم بیٹھے ہوئے تھے 6 ماتم پڑھے, ایک نماز پہ پڑھ دیا, تو یوں شکلیں ہو گئی سب کی. یہ کیا ہے یہ, یعنی ہم اتنا برداشت نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس ٹیمپرامنٹ رہا ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر کسی چیز کو سمجھ, بس جو میں چاہتا ہوں وہ. اور دنیا کہاں جا رہی ہے عزیزان محترم, آپ کو پتا ہے وہ ٹیسلا کے اونر نے روڈ سٹار بنائی, ٹیسلا, اس نے اسپیس پہ بھیج دی ہے گاڑی کو, اور اس نے اس پر ٹیگ کیا ہے کہ میڈ بائی ہیومن آن ارتھ, کہ شاید اگر دنیا میں کوئی اور مخلوق ہے اسپیس پہ تو جب وہ گاڑی کو دیکھے گی تو بولے گی یار انسان کون ہے جس نے گاڑی بنائی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بہترین انسان بننے کا نسخہ ہے, مگر مولا کائنات نہیں جانتے تھے کہ انسان اسکائی اسکریپرز بنا لے گا, یا اسپیس بنا لے گا, یا شٹل بنا لے گا, یا ڈرون بنا لے گا. نہیں جانتے تھے, جانتے تھے مگر کیوں نہیں بتایا ہمیں, کیونکہ مولا یہ جانتے تھے کہ انسان ترقی کر کر مادی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے گا, مگر یہ انسان نہیں بن سکتا. جو نسخہ ہم دیں گے وہ اس کے انسان بننے کا ہے.